246 سورت کا نام ہے سورت التوبہ۔ آیت نمبر ہے 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کان آباؤکم وأبناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ میرے پیارے پیغمبر کہہ دیجئے اگر ہیں تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تمہارا کنبہ اور تمہارے مال جن کو تم بڑی محنت سے کماتے ہو اور تمہاری وہ تجارت جس کے مندے پڑ جانے سے ڈرتے رہتے ہو اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ چیزیں اگر تمہیں زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب والا بھیج دے، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے ان میں سے پہلی چیز اس بات کی شہادت اور گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں، اور اس کے ساتھ یہ گواہی دینا اس ہستی اور اس شخصیت کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت. ایمان بالرسالت کا یعنی محمد الرسول اللہ پڑھنے کا اور آپ کی رسالت کے اقرار کرنے کا پہلا تقاضا اور پہلا یہ ہے کہ جس شخص نے یہ اقرار کیا آپ کو رسول مانا، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ساری کائنات سے بڑھ کے اپنے نبی سے پیار اور محبت کرے. اپنے والدین سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنے کنبے قبیلے برادری سے بڑھ کے، اپنی بیوی
سے بڑھ کے اپنے مال، تجارت، دکانیں، فیکٹریاں، اپنے باغات، زمینیں، مکان، بلڈنگیں، ان سب سے بڑھ کر رسالت کے اقرار کرنے والے کو محبت اور پیار کرنا چاہیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے 8 ایسی چیزیں ذکر کی جن سے انسان کو فطری طور پہ محبت ہوتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے گنا آباء و اجداد کو، دوسرے نمبر پہ گنا اولاد کو، تیسرے نمبر پہ شمار کیا بھائیوں کو، چوتھے نمبر پہ ذکر کیا بیویوں کا، اور 5ویں نمبر پہ تذکرہ ہوا کنبے، برادری اور قبیلے کا، اور 6 نمبر پہ ذکر کیا اس مال کا جو مفت میں نہیں آیا، بڑی محنت سے بندے نے وہ مال کمایا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس مال کے کمانے پر محنت لگی ہو، بندے نے خون پسینہ ایک کیا ہو، تو فطری طور پر بندے کو اس مال سے محبت ہوتی ہے۔ 7ویں نمبر پہ گنا اس کاروبار کو، تجارت کو، جس کے مندے پڑ جانے سے، جس کے بند ہونے سے، موسم کے گزرنے سے بندے ڈرتے رہتے ہیں کہ راس المال بھی ڈوب جائے گا۔ اور 8ویں نمبر پہ گنا ان مکانات کو، کوٹھیوں کو جو بڑی محبت سے، چاؤ سے، رغبت سے لوگ تعمیر کرتے ہیں۔ یہ 8 چیزوں کی محبت جن سے فطری طور پر انسان کو پیار ہوتا ہے۔ انسان پیار کرتا ہے اپنے والدین سے، انسان پیار کرتا ہے اپنی اولاد سے، انسان پیار کرتا ہے اپنے بھائیوں سے، اور کہا جاتا ہے کہ بھائی بندے کے بازو ہوتے ہیں۔ بندہ پیار کرتا ہے اپنے کنبے اور قبیلے سے جو دکھ اور سکھ کے ساتھی بنتے ہیں۔ بندہ پیار کرتا ہے اپنی بیویوں سے جو رفیقہ حیات ہوتی ہے۔ بندہ محبت کرتا ہے اس مال سے جس کو بڑی محنت سے اور بڑی مشقت سے خون پسینے کی کمائی لگا کے بندہ اس مال کو کماتا ہے۔ یا بندہ پیار کرتا ہے اپنی دکان سے، زمینوں سے، کارخانے سے، باغات سے، تجارت سے، جس کے مندے پڑ جانے سے، کاروبار کے بند ہو جانے سے، سیزن کے گزر جانے سے بندے ڈرتے رہتے ہیں۔ یا بندہ پیار کرتا ہے اپنی کوٹھیوں سے، کاروں سے، بلڈنگوں سے، مکانوں سے،
یہ 8 چیزوں کی محبت جو ہے اس کو اللہ نے گنا، اور اس کے مقابلے میں اللہ نے پھر 3 محبتیں گنی، 3 محبتیں گنی۔ میں یہاں دعوت دوں گا، جتنے لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جتنے یہاں لوگ تشریف رکھتے ہیں میرے سمیت، کہ ہم نے ان 8 محبتوں کو اور 3 محبتوں کو تولنا ہے، اور تولنے کے لیے جو ترازو ہے وہ ضمیر کا ترازو ہے، دل کا ترازو ہے، باطن کا ترازو ہے۔ ذرا اپنے ضمیر کے ترازو پر، ترازو کے ایک پلڑے میں ان 8 چیزوں کی محبتیں رکھ دیں آپ، جو آپ کے ضمیر کا ترازو ہے، اس کے ایک پلڑے میں 8 چیزوں کی محبتیں رکھ دیں۔ ماں باپ 1، اولاد 2، بھائی 3، بیویاں 4، کنبہ قبیلہ 5، مال 6، تجارت 7، مکان اور کوٹھیاں 8۔ یہ 8 محبتیں ترازو کے ایک پلڑے میں آپ رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں آپ نے 3 محبتیں رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی محبت، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ دوسرے پلڑے میں آپ نے 3 محبتیں رکھنی ہیں۔ ایک محبت رکھنی ہے اللہ کی، یعنی اللہ کے دین کی، دوسری محبت رکھنی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی، اور تیسری محبت رکھنی ہے جہاد فی سبیل اللہ کی۔ یہ 3 محبتیں ایک پلڑے میں رکھنی ہیں، اور 8 محبتیں دوسرے پلڑے میں رکھنی ہیں۔ ذرا ضمیر کے اس ترازو کو اٹھائیے گا، اپنے گریبانوں میں جھانکیے گا، کون سا پلڑا بھاری نکلا؟ حقیقت پر مبنی بات کرنی ہے۔ ہم اپنے ضمیر کے ترازو پہ تولنے لگے ہیں، آپ حقیقت کے میزان پہ تولنے کا جواب دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اپنے ضمیر کے ترازو پہ تولنا ہے، حقیقت کے میزان پہ تولنے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہمارا ضمیر، آپ کا ضمیر، ہمارے اعمال اور آپ کے اعمال، میرا رہن سہن اور آپ کا رہن سہن، میری چال ڈھال اور آپ کی چال ڈھال، میری خوشی غمی منانے کے طریقے اور آپ کی خوشی غمی منانے کے طریقے، میرے کاروبار کرنے کے طریقے اور آپ کے کاروبار کرنے کے طریقے، میرا دنیا کے ساتھ لین دین اور آپ کا دنیا کے ساتھ لین دین، حق کو حلال اور حرام کی کمائی اور کھانا اور پینا۔ اپنے ضمیر کو ترازو بنا کے بتائیے کہ ایک پلڑے میں 8 چیزوں کی محبت ہے، اور دوسرے پلڑے میں 3 چیزوں کی محبتیں ہم نے رکھی ہیں۔ ایک اللہ کے دین کی محبت، ایک نبی اکرم کی محبت، ایک جہاد فی سبیل اللہ کی محبت۔ اٹھائیے گا ترازو کو اور سچا جواب دیجئے، کون سا پلڑا بھاری؟ یہ تو حقیقت پہ مبنی بات ہے کہ 3 والا پلڑا بھاری ہونا چاہیے تھا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کے مقابلے میں ماں باپ کی محبت ہیچ ہونی چاہیے تھی، اولاد کی محبت پس پشت ہونی چاہیے تھی، کنبے اور قبیلے اور بیوی اور مال اور تجارت اور کوٹھیاں اور کاریں اور باغات اور زمینیں اور اسباب اور زیور اور ہیرے اور جواہرات اور موتی اور لولو و مرجان، یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن میں اور اس ضمیر کے ترازو پر ہلکی ہونی چاہیے تھی، اور بھاری محبت ہونی چاہیے تھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 میں قرآن کہنا چاہتا ہے یہ 8 محبتیں جو ہم نے گنی ہیں، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، مال کی محبت، تجارت کی محبت، مکانوں کی محبت، مال کی محبت۔ محبت کس کا نام؟ چبنے کا نام؟ محبت کس کا نام ہے؟ محبت نام ہے اطاعت کرنے کا، محبت نام ہے پیروی کرنے کا، محبت نام ہے
محبوب کے پیچھے چلنے کا، عاشقی چیست بگو بندہ جانا بودن۔ فارسی کا شاعر ہوتا ہے، شاعر کہتا ہے عاشقی چیست، عاشقی کیا ہے، یہ عشق معشوقی کیا ہے، یہ عاشق کون ہوتا ہے اور عاشقی کس کا نام ہے؟ کہتا ہے عاشقی چیست بگو بندہ جانا بودن۔ اگر تو اس سے کوئی بندہ پوچھے نا کہ عاشقی کس کو کہتے ہیں تو تو کہہ عاشقی نام ہے معشوق کے غلام بننے کا، جس کے ساتھ عشق کیا ہے، جس کے ساتھ محبت کی ہے، اس کے پیچھے چلنے کا، ان کی پیروی کرنے کا، اس کا نام ہے محبت، اس کا نام ہے عشق۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف اللہ کے نبی کا حکم ہے، تجارت اس طرح کرنی ہے، شادی اس طرح کرنی ہے، غمی اس طرح گزارنی ہے، برادری سے سلوک اس طرح کرنا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اس کے مقابلے میں والدین کہتے ہیں نہیں نہیں شادی اس طرح کرنی ہے، کنبہ قبیلہ کہتا ہے نہیں نہیں غمی اس طرح گزارنی ہے، احباب اور دوست کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے شادی کے موقع پہ یہ کام کرنے ہیں۔ اس وقت دیکھنا ہے کہ محبت کس کی بھاری ہوتی ہے، کس کی بات مانتے ہو اور کس کی بات رد کر دیتے ہو۔ اس وقت یہ ضمیر کا ترازو ذرا سامنے رکھا کیجئے نا کہ جب آپ شادی کے موقع پر خلاف شرع کام کرتے ہیں، ڈھول بجنے لگتے ہیں، موقع پر خلاف شرع کام کرتے ہیں، ڈھول بجنے لگتے ہیں، مجرے ہونے لگتے ہیں، مہندی کے جلوس ہو نکلنے لگتے ہیں، لڑکیاں اور لڑکے رات 1 بجے سڑکوں پہ بھاگنے لگتے ہیں، آتش بازی ہونے لگتی ہیں، گانے کی محفلیں ہونے لگتی ہیں، کون کہتا ہے؟ دولہے کا ماموں کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ دولہے کی پھوپھی کہتی ہے، مہندی کون لے کے آیا ہے؟ یہ بے حیائی کے سارے کام کون کر رہا ہے؟ یہ دولہے کے دوست کر رہے ہیں۔ ایک طرف دولہے کے دوست ہیں، ایک طرف دولہے کا ماموں ہے، ایک طرف دولہے کی پھوپھی ہے، ایک طرف دولہے کا خالو ہے، دوسری طرف محمد الرسول اللہ ہے۔ تولو نظر اب کہو کون سی محبت بھاری نکلی؟ اپنے ضمیر کو ذرا ترازو بنا لیجئے نا۔ میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس حمام میں تو سب ننگے ہیں نا کہ ہمارا کوئی موقع خوشی کا، غمی کا، تجارت کا، لین دین کا، رہن سہن کا، کاروبار کا، کھانے پینے کا، چلنے پھرنے کا، ہمارا ہر کام شریعت کے۔ ایک طرف 8 محبتیں رکھنی ہیں اور دوسرے پلڑے میں کتنی محبتیں رکھنی ہیں؟ 3 محبتیں۔ یہ سورۃ توبہ کی کس آیت میں بیان ہوا؟ آیت نمبر 24 میں بیان ہوا۔ پھر دیکھنا ہے کون سا پلڑا۔ یہ جو ضرب مومن اور الرشید ٹرسٹ کے بانی ہیں مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ، وہ باتیں بڑی کھری کرتے ہیں لیکن ہوتی بڑی تلخ ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں الحق کو مرن ولو کان الدرہ، عربی کا ایک مقولہ ہے الحق کو مرن ولو کان الدرہ، حق بات موتیوں کی شکل میں دی جائے تب بھی کڑوی ہوتی ہے، حق بات کڑوی ہوتی ہے چاہے اسے آپ موتیوں کی شکل میں دے دیں۔ تو مفتی صاحب کچھ باتیں کرتے ہیں حقیقت پہ مبنی ہوتی ہیں لیکن ہوتی بڑی تلخ ہیں۔ ہاں مفتی صاحب کہتے ہیں جب شادی کا موقع آتا ہے تو وہ گھر والے میاں بیوی مل بیٹھتے ہیں، مشورہ ہوتا ہے ہمارے بیٹے کی شادی ہے لیکن لڑکے کا ماموں تو ناراض ہے، تو شادی کا کیا مزہ آئے گا، چلو بھائی اس کو منا کے لائیں۔ تو برادری کے لوگ ماموں کے گھر چلے جاتے ہیں اور جو دولہے کی ماں ہے وہ اپنے بھائی کے پاؤں میں دوپٹہ رکھ دیتی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، بھائی تم نہیں آؤ گے تو خوشی ادھوری رہ جائے گی۔ ماموں نے کہا اچھا میں آ جاؤں گا لیکن میں تب آؤں گا کہ پہلے میرے سالے کو مناؤ۔ اس نے اگلا راہ دکھا دیتا، میرے سالے کو مناؤ۔
کہنے لگے چلو آپ کے سالے کی بھی منت کر لیتے ہیں. ادھر گئے جناب اس کے سالے کو منانے, اسے بھی منا کے لے آئے. پھر مشورہ ہوا بھئی فلاں بندہ برادری کا ناراض ہے یار اسے بھی منا کے لانا ہے. جتنے ناراض ہیں نا سب کو منانا ہے, منتیں کرنی ہیں, لوگ لے جانے ہیں, اس کے دروازے پہ جانا ہے. ماموں بھی آ گیا, ماموں کا سالہ بھی آ گیا, خالائیں بھی آ گئیں, روٹھی ہوئی پھوپھیاں بھی آ گئیں, چچا کے بیٹے بھی آ گئے. جب سارے روٹھے ہوئے لوگ شادی والے گھر میں جمع ہو گئے تو اس شادی والے گھر نے اللہ اور اللہ کے رسول کو کہا تم ہمارے گھر سے باہر نکلو. سب ناراضوں کو ہم منا کے لے آئے, تمہیں ہم نے راضی, ہم نے وہ کام نہیں کرنے جو اللہ تو کہتا ہے, ہم نے وہ کام نہیں کرنے جو تیرا حبیب کہتا ہے, ہم نے وہ کام نہیں کرنے جو شریعت اسلامیہ کہتی ہے. پھر اس شادی والے گھر میں تمام غیر شرعی کام, نبی پاک کی سنت کے خلاف, نبی پاک کی سیرت کے خلاف, نبی پاک کے اسوہ کے خلاف, نبی پاک کے وطیرے کے خلاف, سارے کام اس شادی والے گھر میں ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے, اور جب کہا جاتا ہے کہ حاجی صاحب, نمازی صاحب آپ نے ڈھول اپنے بیٹے کی شادی پر کیوں بجائے, ڈھول تو غیر شرعی رسم ہے, تو حاجی صاحب کہتے ہیں پھر کی کریے جی, دولہے دا ماموں لے کے وہ فلاں لے کے آ گیا تھا جی, پھر ہم اس کو ناراض نہیں کر سکتے تھے. یہ ساری جو معاشرے کی خرابیاں ہیں یہ سب کو ذہن میں رکھ کے اب مجھے بتائیے, ضمیر کے ترازو کے ایک پلڑے میں 8 محبتیں رکھ دیجئے, دوسرے پلڑے میں یہ 3 محبتیں رکھ دیجئے, اب اٹھائیے ترازو, کون سا بھاری نکلنے لگا ہے؟ ہمارے ضمیر نے تو یہی فیصلہ کیا ہے نا, آپ کے ضمیر نے, میرے ضمیر نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم دنیا کو آگے کر دیا کرتے ہیں, برادری کو آگے کر دیا کرتے ہیں, ماں باپ کو آگے کر دیا کرتے ہیں, اولاد کے سامنے ہتھیار ڈال دیا کرتے ہیں, اولاد کی من پسند چیز شریعت کے خلاف بھی ہو اس کے سامنے ہم ہتھیار ڈال دیا کرتے ہیں, برادری کے سامنے ہم ہتھیار ڈال دیا کرتے ہیں. پھر سنو فیصلہ, سورت توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا اگر معاملہ یہی ہو گیا کہ 8 محبتوں والا پلڑا وہ جھک گیا ہے اور 3 محبتوں والا پلڑا اٹھ گیا ہے, یہ 3 محبتیں غالب نہیں آئی ہیں, 8 محبتیں غالب آ گئی ہیں. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, پھر انتظار کرو کہ تم پر میرا عذاب کس ٹائم اترتا ہے. میرے امر کا انتظار کرو, میرے عذاب کا انتظار کرو. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کچھ میں نے بڑے خوبصورت کیا کرتے تھے. فتربصوا کا مینا شاہ جی نے کیا پنجابی میں کہ اگر یہ 8 محبتیں جو ہم نے گنی ہیں یہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور 3 محبتیں ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائیں, 8 محبتوں والا پلڑا بھاری ہو جائے, 3 محبتوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے اور 8 محبتوں والا پلڑا وزنی ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں فتربصوا, اگر تمہارے ضمیر نے یہی فیصلہ کیا ہے پھر میرے ویڑیوں نکل جاؤ. فتربصوا, میرے ویڑیوں نکل جاؤ. مجھے ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں ایسے لوگ زمین پہ بسانے لگ جاؤں. حتی یاتی اللہ بامرہ, پھر انتظار کرو کہ ہمارا عذاب تم پر کس وقت. ضمناً ایک بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آج یہ ایک حدیث پڑھی کسی تفسیر کے حاشیے پر, اسی آیت کے تحت ہی میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جب تم لوگ جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ کے بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے ہل چلانے کے لیے, یعنی کھیتی باڑی میں, مال کمانے میں, دنیا اکٹھی کرنے میں, جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر کے
اگر تم یہ کام کرنا شروع کر دو گے تو میں تمہیں دنیا میں ذلیل کر کے رکھوں گا. اللہ فرماتے ہیں ذلیل کر دوں گا. عزت تب ہوگی جب دنیا داری کو ترک کر کے پھر ایک دفعہ جذبہ پیدا کرو گے جاہدوا فی سبیل اللہ کہ اللہ کے رستے میں کیا کیا جائے؟ جہاد.